سنا ہے جوانی کی عبادت کا مزہ اور اجر کچھ خاص ہی ہوتا ہے، پر اب جب کہ میں مسز مکرم شاہ 65 سال کی ہو چکی ہوں تو سخت سردیوں کی راتوں میں جب اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کچھ نہ کچھ تو ہم بوڑھوں کو بھی اللہ نواز ہی دے گا۔ پھر تہجد پڑھ کر سوتی نہیں ہوں، کچھ دیر اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہوں، گو کہ حق ادا نہیں کر سکتی، پھر بھی شکر ادا کرتی ہوں ذات باری تعالیٰ کا جس نے تمام عمر نوازے رکھا۔ فجر کی اذان ہو جائے تو ادا کر کے ہی سوتی ہوں، پر آج دوبارہ نیند نہیں آئی تو کمرے کے ساتھ ملحق ٹیرس پر نکل آئی۔ صبح کا اجالا تاروں بھری رات کی چادر لپیٹ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے میری گزشتہ زندگی اپنی ابتدا سے کھلتی چلی جا رہی تھی۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، مثلاً رشتہ داریاں، کھانے پینے کی برکتیں، بیماریاں، دوستیاں اور زندگی کے 100 جھمیلے، پر ایک اور چیز بھی زندگی بھر انسان کے ساتھ چلتی ہے اور وہ ہوتا ہے سایہ، خوف کا سایہ۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ سایہ شاید انسان کے پیدا ہوتے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی زندگی میں یہ کبھی دبتا ہے اور کبھی ابھرتا ہے، پر کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہوں گے جن کی پوری زندگی اس سایہ کے زیر اثر گزر جاتی ہوگی۔ مجھے یاد نہیں کب دیکھا تھا، پر پہلا خواب یاد ہے جس میں ایک اڑن کھٹولا تھا اور اس پر میں، اماں اور میرے 5 بڑے بھائی بہنیں سوار تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے کہ کہیں اڑن کھٹولے کے ہچکولن سے کوئی نیچے نہ گر جائے، پر کافی اوپر جانے کے بعد کوئی نادیدہ ہاتھ کھٹولے کے نیچے لٹکتی رسی کھینچ لیتا ہے اور کھٹولا ایک دم نیچے آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتا میری دہشت سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے اپنا لرزتا وجود اماں کی مہربان آغوش میں دے دیا تھا۔ یہ خواب سوتی آنکھوں کا تھا، پر چند دنوں کے بعد ہی میں نے جاگتی آنکھوں سے خوف کا سپنا دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا میں اور میرے بھائی بہنیں ایک کمرے میں بند ہیں، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ، اور ایک سایہ نیم تاریک کمرے میں شیشے کی کھڑکیوں پر ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ ایسا تھا جو ہر تھوڑی دیر کے بعد شیشوں سے ٹکراتا تو اماں کی جان منہ کو آ جاتی تھی۔ شعور کی منزلوں کو پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ چیز ایک پستول تھی جس سے ابا ہمیں ڈرایا کرتے تھے۔ بظاہر ابا بہت اچھے تھے، بہت ملنسار، پروقار، پر اماں سے ان کی کبھی نہیں بنی تھی۔ ہر کچھ مہینوں بعد گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، اماں سب بچوں کو لے کر ایک کمرے میں بند ہو جاتی اور ابا پستول ہاتھ میں لیے کمرے کے باہر ٹہلتے رہتے تھے۔ خوف کے ان لمحوں میں مجھے اماں کے ساتھ لپٹنا اچھا لگتا تھا۔ میں سب سے چھوٹی تھی تو ماں کی توجہ کا مرکز بھی میری ذات ہی زیادہ تر ہوتی تھی۔ مجھ سمیت اماں کے سارے بچے ایک ہی بستر میں ماں سے لپٹ کر سو جاتے اور ایک ہی پلیٹ میں سب کھانا کھاتے تھے۔ خوف اور محبت کے گندھے وہ لمحے یادگار تھے۔ ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، کوئی ابا کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ بچپن سے نکلے، جوان ہوئے، پر خوف کا وہ سایہ ہم پر منڈلاتا ہی رہا۔ 16-17 سال کی عمر میں ہی ابا نے بڑی بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ابا نے ساری عمر ہمیں ڈرا کر رکھا تھا تو خود بھی خوف میں رہے کہ کہیں کوئی ان کے سامنے آ کھڑا نہ ہو، اس لیے بھائیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھا۔ کم عمری میں ہی کریانے کی دکانیں کروا دیں اور شادیاں کر کے الگ کرتے گئے۔ بھرے پورے گھر میں صرف میں اور اماں رہ گئے تھے۔ میرا دل اب اور بھی ڈرنے لگا تھا کیونکہ اب تو بھائیوں کی ڈھال بھی نہ رہی تھی، پر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اماں پرسکون ہوتی جا رہی تھیں۔ جس دن مکرم سے میرا رشتہ طے ہوا میں نے ماں کے چہرے پر حقیقی خوشی دیکھی تھی، پر میرا دل بے سکون ہو گیا تھا
ہر دم کھٹکا لگا رہتا کہ میں بھی چلی جاؤں گی تو اماں کا کیا ہوگا؟ بند کمرے میں کون اماں کے ساتھ لپٹ کر سوئے گا؟ کون ماں کے آنسو پہنچے گا؟ کون انہیں کھانا کھلائے گا؟ پر ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ رخصتی کے وقت میں ماں سے لپٹ کر روتی رہی، لیکن اماں مسکراتی رہی تھیں۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ میں سمجھ گئی تھی اماں کو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بس اولاد کی فکر تھی۔ پر میں کیا کرتی؟ مجھے تو ماں کی جان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ بے پناہ خوشی کے لمحوں کو بھی میں نے اسی خوف کے ساتھ جیا۔ جس دن اماں مری، میں نے ابا کی دراز سے وہ پستول نکال کر پھینک دیا۔ پر ایک گہرا دکھ میرا دل تڑپا گیا۔ کاش یہ ہمت میں نے اماں کی زندگی میں کر لی ہوتی تو شاید ان کی اور میری زندگی خوف سے آزاد ہو جاتی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی ماضی کے تانے بانے جوڑتے۔ یک بستہ سرد ہوا میں میرا بدن ٹھٹرنے لگا تھا، پر میری نظر ابھرتے سورج میں ڈوبا ہوا ماضی دیکھتی رہی۔ کافی دیر بعد ملازمہ نے چائے کے لیے بلایا تو میں حال میں واپس لوٹ آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر صرف چائے ہی نہیں تھی، ناشتے کے طور پر کھائے جانے والے وہ تمام لوازمات موجود تھے جو اس دور میں پسند کیے جاتے ہیں: جیم، جیلی، مکھن، پنیر، چاکلیٹ اور بھی بہت کچھ۔ پر کھانے والی ایک میری تنہا جان کیا کیا کھاتی اور کتنا کھاتی۔ عرصہ ہوا ایک کپ چائے اور 2 ٹوسٹ ہی میرے لیے کافی ہوتے تھے۔ یہ سارے لوازمات تو میں اپنے بچوں اور پوتی پوتوں کے لیے جمع رکھتی تھی جو 3 الگ الگ ملکوں میں جا بسے تھے اور سال میں ایک بار اپنی اپنی سہولت کے مطابق چند دن کے لیے میرے پاس آ جاتے تھے۔ آج یہ لوازمات دیکھ کر نہ جانے کیوں بھوک کا وقت یاد آ گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی پر کوئی ایک خوف کا سایہ ہی نہیں چھایا ہوا، بلکہ طرح طرح کے خوف کے سائے ہماری زندگی میں ابھرتے رہتے ہیں۔ وہ پستول کا خوف تھا جو اماں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو میری زندگی میں ابھرا وہ بھوک کا سایہ تھا۔ میرے شوہر مکرم کی کبھی ان کے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نہیں بنی تھی، اس لیے شادی کے بعد بہت جلد میری ساس نے مجھے الگ کر دیا تھا۔ مکرم مجھے ایک کرائے کے فلیٹ میں لے آئے تھے۔ ان کی آمدنی قلیل تھی، پر میں گزارا کرتی رہی۔ اللہ نے اوپر تلے 3 پیارے پیارے بیٹوں سے بھی نواز دیا۔ بچے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ مکرم کی جاب چلی گئی۔ میری زندگی پر بھوک کا سایہ منڈلانے لگا۔ جب ماں پہنچی گئی، پھر زیور بھی چلا گیا۔ وہ دن بہت سخت تھے، تب تو میں سمجھی نہیں، پر اب خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم انسان کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے۔ ان دنوں اکثر ہفتہ بھر گھر میں صرف آلو ہی پکتے تھے، کبھی بھجیا، کبھی بھرتا، کبھی کباب اور کبھی کتلیاں۔ ان دنوں میں نے جانا غریب کے لیے آلو کتنی بڑی نعمت ہیں، اور یہی ایک واحد سبزی ہے جسے کتنے ہی طرح سے پکایا جا سکتا ہے۔ میں اور میرے بچے زیادہ تر ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تو مجھے وہ خوف کے دن یاد آتے جو ہم نے پستول کے سائے میں گزارے تھے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھوک کا وقت سخت تھا پر مبارک تھا۔ اس وقت میں میری اللہ سے لو لگ گئی تھی، دعاؤں میں رقت اور سجدوں میں طوالت آ گئی تھی۔ پھر اس مہربان شفیق ذات نے سنبھال لیا، جس نے فرمایا کہ ہم کبھی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ مکرم کو پہلے سے زیادہ اچھی جاب مل گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ حالات بھی بہتر ہوتے چلے گئے۔ چائے ختم ہوئی اور ساتھ ہی خیالوں کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح وہاں سے اٹھی، اسٹڈی روم میں آ گئی۔ اس کمرے کی 3 دیواریں دنیا جہان کی ادبی شاہکاروں سے بھری ہوئی تھیں۔ 4تھی دیوار کے آگے رائٹنگ ٹیبل تھی، اور وہ دیوار میرے بچوں اور ان کے بچوں کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔
اس کے آگے رکھی رائٹنگ ٹیبل پر رکھے جدید لیپ ٹاپ کی ساری ڈرائیوز بھی ان کی تصویروں اور ویڈیو سے بھری تھیں، جنہیں دیکھتے کئی گھنٹے بھی گزار دیا کرتی تھی۔ دیوار پر لگی تصویروں کو پیار سے چھوتے ہوئے میرا ہاتھ ایک تصویر پر جا رکا، جس میں میرے تینوں بیٹے میرے ساتھ بیٹھے تھے اور میں نگاہ زمین پر گاڑے بیٹھی تھی، جس میں میرے تینوں بیٹے میرے ساتھ لپٹے بیٹھے تھے۔ میں روزانہ اس تصویر سے صرف نظر کرتے گزر جاتی تھی، پر آج جیسے قدم جم سے گئے تھے۔ نگاہ نے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا، تصویر جیسے متحرک ہو گئی، اور اس فریم میں وہ دن ایک فلم کی طرح چلنے لگے جب مکرم کو سعودیہ سے جاب کی آفر آئی اور وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں مجھے اور بچوں کو تنہا چھوڑ گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کے اندر اور باہر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ پڑی تھیں۔ سودا سلف لانا، بچوں کے اسکول، بینک، خاندان کی خوشی غمی، محلے داری، سبھی کچھ مجھے تنہا ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ چند ماہ میں نے مردانہ وار یہ ذمہ داریاں نبھائیں، اپنا آپ بہت مضبوط لگنے لگا، پر پھر کچھ عجیب ہوا۔ کچھ مردانہ نگاہیں مجھے یہ بتانے لگیں کہ شوہر کی ذمہ داریاں نبھانے سے میں مرد نہیں بن گئی ہوں، میں ایک عورت ہی ہوں۔ جذبوں کی حرارت سے بھری وہ نگاہیں میرے تن من کو جھلسانے لگی تھیں۔ شروع میں مجھے بہت برا لگتا تھا، غلیظ نگاہوں سے مجھے گھن سی آتی تھی، پر پھر آہستہ آہستہ میں خود سے لڑنے لگی اور پھر لڑ کر تھکنے لگی۔ یہ تھکن عشاء کے بعد رب کے حضور آنسو بہا کر صراط مستقیم پر استقامت کی دعاؤں کے بعد اترتی۔ پر ایک رات شیطان کا کاری وار مجھ پر چل گیا۔ میں دن میں بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ رات میں جلد سو جاتے تھے۔ جاڑے کی سرد رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مسکرا کر مکرم کے خیال سے میں کریڈل اٹھایا، پر دوسری طرف بینک مینیجر کی آواز سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مکرم نے شاید کچھ رقم اکاؤنٹ میں بھجوائی تھی، وہ اسی کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دینا چاہتی تھی، پر اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ اور بھاری پن میرے کانوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے الفاظ سرگوشی میں ڈھلنے لگے۔ مسز مکرم، آپ کچھ بولیں یا نہ بولیں، لیکن آپ کے لبوں تلے دبی خاموشی میں نے سن لی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی فون بند کر دیا تھا۔ میں اپنے سنسناتے وجود کو لیے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ میرے خالی وجود میں اس کی سرگوشی گونجتی رہی، پھر ایک نشیلی دھن میں ڈھل گئی، جسے سنتے سنتے نہ جانے میں کب سو گئی تھی، اور عشاء کی نماز کے لیے بچھی جائے نماز بچھی کی بچھی رہ گئی تھی۔ اگلے دن میں اس ارادے سے بینک گئی تھی کہ اسے ڈانٹ دوں گی کہ آئندہ مجھے اتنی رات کو فون نہ کرے، پر اس کی ذو معنیت سے مسکراتی آنکھوں نے یہ قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ مجھے اپنا وجود بے بس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے چلی آئی، پر اب ہر رات مجھے اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا، اور وہ بھی ہر رات فون کرنے لگا تھا۔ پھر اکثر دن میں بھی ایک دو بار میرے بڑے بیٹے نے فون اٹھایا تو مجھے لگا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ بچہ ہے۔ پر جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب وہ مکرم سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بابا بینک مینیجر کو فون کر کے کہیں کہ آئے دن ہمارے گھر فون نہ کیا کرے۔ اس لمحے میں پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ مکرم مجھ سے پوچھنے لگے کہ مینیجر کیوں فون کرتا ہے؟ تب میں نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ پچھلے دنوں بینک میں کافی سارے اکاؤنٹس میں گڑبڑ ہو گئی تھی، تو اس نے مجھے میرے اکاؤنٹس کے متعلق بتانے کے لیے ایک دو بار فون کیا تھا۔ انہوں نے میری بات کا اعتبار کر لیا تھا۔ ان کے اعتماد نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ تب مجھے احساس ہوا یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ مجھے ایک ایسے نشے کی لت لگ گئی تھی جس سے جان چھڑانا انتہائی مشکل کام تھا۔ اس رات نہ جانے کتنی راتوں کے بعد عشاء کی توفیق عطا ہوئی
تو میں نے اللہ کے حضور رو رو کر توبہ کی۔ 2 دن تک اس کی کال ریسیو نہیں کی، پر تیسرے روز یہ سوچ کر کال اٹھا لی کہ بات کرنے سے منع کر دوں گی، پر پکے کھلاڑی لفظوں کے ایسے جال بنتے ہیں جن میں مجھ جیسے اناڑی آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ کچھ عرصے تک میرا یہی حال رہا کہ رات کو پی لی اور صبح توبہ کر لی۔ میرے ضمیر نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ جس پر چلنے والے کی نگاہ ہمیشہ سیدھ میں ہوتی ہے اور ہر قدم پر رب اس رسی کو پیر کے نیچے سے سرکنے نہیں دیتا، پر جہاں کسی کی نگاہ چکتی ہے تو وہ کسی پاتال کی اندھی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ میرے منع کرنے پر وہ مجھے دھمکانے لگا۔ اس نے اپنے آفس میں میرے ساتھ 2 تصویریں لے لی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک خودکش جیکٹ میرے وجود کے ساتھ لپٹ گئی ہے اور اب کسی بھی وقت بم پھٹ جائے گا۔ بچے اب اتنے بچے نہیں رہے تھے، جوان ہو رہے تھے، اور جوان بچوں کی نگاہوں میں گری ہوئی ماں زندہ لاش جیسی ہوتی ہے۔ میں ابھی ان کی نگاہوں میں گری نہ تھی، پر اندر سے میری حالت مردہ تھی۔ انہی دنوں مکرم کی جاب ختم ہو گئی، وہ واپس آ گئے۔ ادھر اس کا اصرار بڑھنے لگا۔ ہر لمحے اس خوف کا سایہ مجھ پر چھایا رہتا تھا کہ مکرم بینک جاتے ہیں تو وہ انہیں سب کچھ بتا نہ دے۔ لمحہ بلمحہ خوف کی اس کشمکش نے مجھے بیزار کر دیا تھا۔ اس رات میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اب یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، میں تھک گئی ہوں۔ اب معاملہ آر ہو یا پار، میں خود مکرم کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میں نے اپنا آپ رب کے سپرد کیا اور مطمئن ہو گئی، پر اگلی صبح تقدیر نے مجھے یہ سبق دیا کہ جس کا پردہ رب رکھ لے وہ خود بھی اپنا آپ بے پردہ نہیں کر پاتا۔ اس دن مکرم سودا صرف لے کر لوٹے تو اس سے پہلے کہ میں نے کچھ بتاتی، انہوں نے مجھے مینیجر کے ہارٹ فیل ہو جانے کی خبر سنا دی۔ میں ششدر کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پھر دوسرے کمرے میں جا کر سجدے میں گر پڑی۔ میرے رب نے میرے پیروں تلے سے رسی کھسکنے نہیں دی تھی۔ سجدے سے اٹھ کر میں نے اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی کہ اس نے صرف مجھ سے باتوں کا مزہ لیا تھا، چاہتا تو جسمانی استحصال بھی کر سکتا تھا۔ اس دن میرے دل کو ایک انوکھا احساس ملا کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی تصویریں دیکھتے، تازہ اخبار پڑھتے۔ کھانا تیار ہو گیا تو کچن میں ہی رکھی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ پتلی مونگ مسور والی دال، تھوڑے سے ابلے چاول اور ایک چھوٹی سی چپاتی، ساتھ میں سلاد، یہ میرا آج کا مینیو تھا، صرف میرا، ورنہ تو مٹن کا سالن بھی تھا اور چکن پلاؤ بھی، جو میرے ساتھ بیٹھے میرے 3 مستقل ملازم کھا رہے تھے۔ دن کو کھانا کھا کر میں ہمیشہ کچھ دیر آرام ضرور کرتی ہوں، آج بھی اس لیے اٹھی، پر نہ جانے کیوں میرے کمرے میں جانے کے بجائے مکرم کے کمرے میں آ گئی۔ بیش قیمت فرنیچر، پردے، قالین، فانوس اور پینٹنگز برسوں سے کسی کے منتظر تھے، پر شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا تھا کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں بیڈ پر بچھی سفید چادر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ 7 سال اس بیڈ نے مکرم کے لاغر وجود کا بوجھ اٹھایا تھا۔ ہر 2-3 سال بعد میرے بچے سارے گھر کا فرنیچر بدل دیتے تھے، پر اس کمرے کا فرنیچر مکرم کی یادگار کے طور پر ویسا ہی رہتا ہے۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی مکرم کی تصویر اٹھا لی۔ خوش باش تندرست مکرم پر بالوں میں چاندی کے تار اور سفید قلمیں۔ مجھے یاد آنے لگا مکرم کو جرمنی کی ایک فرم میں جاب مل گئی تھی۔ میں ان کے جانے سے خوفزدہ تھی۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ وہ نہ جائیں، مجھے ان کی ضرورت ہے، میں تھوڑے میں بھی گزارا کر لوں گی، پر انہوں نے میری حقیقی ضرورت پر مادی ضرورتوں کو ترجیح دی۔ بچوں کی اعلیٰ تعلیم، پوش علاقے میں بڑا سا گھر، بڑی گاڑی اور معاشرے میں بہترین اسٹیٹس، ان سب میں شاید میری جان بہت چھوٹی سی تھی۔ کچھ عرصہ صبر کرنے کا کہہ کر وہ چلے گئے۔ یہ لفظ صبر کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ ان کے لیے بنا ہے جنہیں خود پر جبر کرنا آتا ہے۔
یہ ایسے ہی کسی کے اندر نہیں اترتا، سالوں اس کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ بھوک ہو اور انواع و اقسام کے لوازمات تو منہ موڑنا پڑتا ہے، بازار ہو اور ہاتھ میں پیسہ بھی تو خواہش کو چھوڑنا پڑتا ہے، دل بر ہو اور اس پر دل بھی تو دل توڑنا پڑتا ہے۔ تب جا کر اس شعر کی تفسیر بنتی ہے کہ شکستہ ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ جانے میں نے صبر کیا تھا یا نہیں، پر ہاں خود پر جبر ضرور کیا تھا۔ شروع کے 3 سال تو مکرم آئے ہی نہیں، صرف پیسہ آتا رہا۔ ادھر بیٹے جوان ہوتے گئے، باہر کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ انہوں نے سنبھال لیں، کچھ تکلیفیں کم ہوئیں، پر رفیق کی طلب کسی طور کم نہیں ہوتی تھی۔ کچھ سال بعد میں نے ایک روز فون پر مکرم سے پوچھا، آخر آپ کیسے رہ لیتے ہیں میرے بغیر؟ جواب میں ایک گھمبیر خاموشی چھا گئی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ بولے تھے، بتا تو دوں پر تم سہ نہیں پاؤ گی۔ میں سمجھی تھی شاید وہ میرے ہجر کی داستان ہوگی۔ میں نے کہا بتائیں، میں سہ لوں گی۔ تب وہ بولے تھے، یہاں آنے کے چند ماہ بعد میں نے ایک جرمن لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ چند لمحوں کو لگا دل بند ہو گیا ہو، وقت رک گیا ہو اور ہر شے منجمد ہو گئی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا سہ نہیں پاؤ گی، پر میں نے تو سہ لی تھی۔ خاموشی سہ لینے کا مطلب شاید قبول کر لینا ہوتا ہے، اور میں نے خاموشی قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد میرے اندر ایک طوفان اٹھا تھا، بغاوت کا، ہر چیز کو تہس نہس کر دینے کا۔ میرے اندر کوئی چیخ رہا تھا، اتنے سال خود کو کیوں پابند رکھا؟ جا توڑ دے اس نام نہاد بندھن کو، اور تو بھی اپنے تن من کو سکون دے۔ کیا ملا نفس کو روک کر؟ اس نے تیرا خیال ہی نہیں کیا، تو بھی نہ کر۔ اسے 1 ملی، تجھے 10 مل جائیں گے۔ بدلہ لے، جا بجھا لے اپنے اندر کی آگ کو۔ میرے حواس گم ہو گئے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، قدم رکھتی کہیں تھی، پڑھتے کہیں تھے۔ میں نے اپنے باقی وجود کو اللہ کے آگے ڈھیر کر دیا۔ آنسوؤں کو سیلاب بغاوت کو بہا لے گیا، پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مانگا کچھ نہیں۔ خاموشی شکوہ بن گئی، مکرم سے نہیں، اللہ سے۔ ان دنوں میں خود سے اتنا لڑی کہ لڑنے میں مزہ آنے لگا۔ بچوں کو پتہ چل گیا میں مکرم سے بات نہیں کرتی تھی، اب بیٹے ہی کرتے تھے۔ وہ پاکستان آئے، میں نے ان کا حق دینے سے انکار نہیں کیا تھا، پر میری مستقل خاموشی سے بیزار ہو کر جلد واپس چلے گئے۔ جانے سے 1 رات پہلے انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، دیکھو، دیار غیر میں جذباتی سہارے کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ میری تڑپتی نگاہوں نے ان کی پرسکون نگاہوں سے پوچھا تھا، تو کیا وطن عزیز میں جذباتی سہارے کے بغیر رہنا آسان ہوتا ہے؟ وہ کچھ شرمندہ سے ہو کر بولے تھے، یہاں بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، تم اپنے دل کی بات ان سے کر سکتی ہو۔ میری نگاہ پھر ان سے لڑی تھی، کیا بچے، عزیز، دوست، مکرم کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ جواب میں خاموشی دے کر وہ چلے گئے تھے۔ زندگی بے رنگ، بے کیف، بے حس ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت گزرتا گیا۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کچھ نہ مانگتی، کوئی آگ اندر بھڑکنے لگتی تو آنسوؤں کا نمکین پانی اس پر ڈال کر بجھا دیتی۔ وقت بے رحم ضرور ہے، پر شکر ہے رکتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ بڑا بیٹا امریکہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہیں شادی کر لی۔ مجھے نہ خوشی محسوس ہوئی نہ غم، پر مکرم کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے بیٹے نے یونیورسٹی فیلو کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ میں نے اس کی خوشی کے لیے قبول کر کے دھوم دھام سے شادی کر دی۔ مکرم خوش تھے کہ میرا جی بہلانے والی کوئی آ گئی، پر کچھ ہی مہینوں بعد بیٹے کو دبئی میں جاب مل گئی تو وہ بیوی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ مکرم اس سے بہت لڑے کہ بیوی کو ساتھ لے کر کیوں گیا، اسے ماں کے پاس چھوڑ کر جانا تھا۔
شاید وہ اندر ہی اندر کہیں میرے لیے گلٹی فیل کرتے تھے۔ بھائیوں کو دیکھ کر تیسرا بھی باہر جانے کے لیے بے چین رہنے لگا، پر میرے خیال سے کچھ بولتا نہیں تھا۔ میں نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی اور اسے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ جس دن وہ گیا اس رات پہلی بار مکرم نے مجھ سے معافی مانگی تھی، پر پتہ نہیں میری خاموشی نے انہیں معاف کیا تھا یا نہیں۔ دکھ بھری یادوں سے دل گھبرایا تو باہر لان میں نکل آئی۔ روز شام کے 1.5-2 گھنٹے میرے لان میں ہی گزرتے تھے، یا پھر ڈرائیور کے ساتھ سمندر کی طرف نکل جاتی تھی۔ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر سمندر میں ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنا میری زندگی کا حسین مشغلہ تھا۔ آج بھی میں انہی پتھروں پر آ بیٹھی تھی۔ ہوا سرد تھی اور نارنجی کرنوں کی تمازت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ساحل سے ٹکراتی لہروں کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں۔ کچھ دور گاڑی میں بیٹھا ڈرائیور پٹھان خان کو سنتا رہتا تھا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو۔ یادوں کا سلسلہ ایک بار پھر جڑ گیا تھا۔ شوہر اور بچوں نے دور جانے کا ازالہ خوب کیا تھا۔ ڈیفنس میں ایک شاندار بنگلہ، اس کے پورچ میں مہنگی ترین گاڑی، آسائش کا ہر سامان اور 3 مستقل ملازم۔ اور پھر ایک دن مکرم کو بھی میری تنہائی کا خیال آ گیا تو وہ لوٹ آئے، پر اپنے قدموں پر نہیں، ویل چیئر پر، فالی زدہ جسم کے ساتھ، ٹیڑھے منہ اور لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ۔ زمانوں بعد اس رات میں نے دعا مانگی تھی استقامت کی۔ 7 سال کا ہر لمحہ میں نے مکرم کے لیے وقت کر دیا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے وہ کسی ایکٹیویٹی کا پروجیکٹ ہیں، اور کبھی ایسا لگتا کوئی غم گسار سہیلی۔ میں ان کی غیر موجودگی میں خود پر بیتنے والی تمام داستان علم انہیں سناتی رہتی اور وہ متحیر سنتے رہتے۔ آخری 2 سالوں میں بامشکل ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کتنی بار مجھ سے معافی مانگی تھی۔ شاید ان کی روح اس معافی کی طلب میں ہی تھی۔ جیسے ہی ملی، جسم کا پنجرہ چھوڑ کر عالم ارواح کی طرف چل دی۔ اب میں سوچتی ہوں کاش میں مکرم کو معاف نہ کرتی، ایک لاغر وجود کی صورت ہی صحیح وہ میرے پاس تو ہوتے۔ سورج کے ڈوبتے ہی بدن میں جھرجھری پیدا کرنے والی ہوائیں چلنے لگیں تو میں نے اونگتے ہوئے ڈرائیور سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ گھر پہنچی تو ملازمہ نے سوپ تیار کیا ہوا تھا۔ سارا گھر سینٹرل ہیٹڈ تھا۔ میں پیالہ ہاتھ میں لیے ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی۔ ٹی وی دیکھنا مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھا، بس 1-2 ڈرامے شوق سے دیکھتی تھی، یا پھر رات 9 بجے والا خبروں والا بلیٹن۔ لمبے لمبے ٹاک شوز مجھے پسند نہیں تھے۔ اب بھی ٹی وی آن کیا تو ایک روحانی عالم دین گفتگو فرما رہے تھے۔ اکثر باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی تھیں۔ میں بیزار ہو کر چینل بدلنے ہی والی تھی کہ ان کی ایک بات میرے دل کو لگی۔ فرمانے لگے کہ اللہ نے انسان کو اپنے نور سے پیدا کیا، تو کیا وہ اپنے ہی نور کو آگ میں جلائے گا؟ یہ سن کر میرے ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دل تو کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، بعد از مرگ روحیں اپنے گھروں میں بھی آتی ہیں، پر ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ گو کہ میرا اس پر یقین نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ تبھی امریکہ سے بڑے بیٹے کا فون آ گیا۔ کافی دیر بات کرتا رہا۔ آج کل اپنی بڑی بیٹی کی بے راہ روی کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کی امریکن بیوی اس کی پریشانی سمجھ نہیں سکتی تھی، پر اسے یقین تھا ماں ضرور سمجھ لے گی، اور میں نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اس کا تمام دکھ اپنی جھولی میں سمیٹ لیا تھا۔ مٹن کے شوربے میں آدھی روٹی بھگو کر کھاتے میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان نے آخر عمر میں آدھی روٹی ہی کھانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کروڑوں اور اربوں کے ڈھیر لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ واک کرنے کے بعد میں اپنے نرم گرم بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کاش انسان کے بس میں ہوتا کہ وہ نرم گرم بستر کی طرح پرسکون میٹھی نیند بھی خرید سکتا۔ اب جب کہ میں مسز مکرم شاہ
زندگی کی 65 بہاریں دیکھ چکی ہوں تو اس 1000 گز کے بنگلے کے ایک کمرے میں لیٹی سوچتی ہوں، یا اللہ، تو نے مجھے خوف سے، بھوک سے، نفس کے شر سے اور دل کے تنگ ہونے سے بچا کر رکھا، اب مجھے تنہا اور بے بسی کی موت سے بھی بچا لے۔ کافی دن سے میرے کان ایک اجنبی سی آہٹ سننے لگے تھے۔ تنہائی میں محسوس ہونے والی یہ آہٹیں مجھے خوفزدہ کرتی تھیں۔ آج بھی میں زیر لب مستقل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ ایسے میں نے کچھ دیکھا۔ ایک لمحے کو میرا دل ڈر کر لرز سا گیا، پر اگلے لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک انجانی مسرت میرے وجود میں اتر گئی تھی۔ اماں، یقیناً وہ میری اماں ہی تھیں، جو اسی اڑن کھٹولے پر سوار تھیں جو میں اپنے بچپن میں خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری پیاری بیٹی، تم کیوں ڈرتی ہو؟ آؤ، میرے سینے سے لپٹ جاؤ اور اپنے سارے دکھ، سارے خوف دل سے جھٹک دو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں بے اختیار ان کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ میرا خوف، میرے دکھ بستر پر ہی رہ گئے تھے۔ مجھے اپنا آپ پھول سے بھی ہلکا لگ رہا تھا۔ میں کھٹولے میں اماں سے لپٹ گئی تو کھٹولا اوپر اٹھنے لگا، نور کی منزلوں کی طرف، حق کے راستے پر گامزن۔ اگلی صبح مسز مکرم کے ملازمین 3 الگ الگ ملکوں میں بسنے والے ان کے بیٹوں کو یہ اطلاع دے رہے تھے کہ رات بیگم صاحبہ کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔